حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت عام الفیل کے 30 برس بعد 13 رجب المرجب کو خانہ کعبہ میں ہوئی، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت عام الفیل کے برس ہوئی۔ چنانچہ اس اعتبار سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 30 برس چھوٹے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسم مبارک علی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا، اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر صرف چند برس تھی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی اور یہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بزرگی کی علامت ہے اور یہ شرف کسی اور کو حاصل نہیں ہوا۔ منقول ہے یمن میں ایک عابد جس کا نام مشرف بن عیب تھا رہتا تھا اور یہ عابد اپنی عبادت کی بنا پر شہرت رکھتا تھا۔ اس عابد کی عمر 190 برس تھی۔ اس نے فرمایا، اے اللہ، اپنے حرم سے کسی متقی شخص کو میرے پاس بھیج کر میں اس کی زیارت کروں۔ اللہ عز و جل نے اس عابد کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد جناب ابو طالب بغرض زیارت یمن پہنچے۔ جناب ابو طالب کی اس عابد سے ملاقات ہوئی تو وہ عابد آپ کے ساتھ نہایت عزت و احترام سے پیش آیا۔ اس عابد نے جناب ابو طالب سے پوچھا، آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ جناب ابو طالب نے کہا، میں حرم پاک سے آیا ہوں۔ اس عابد نے پوچھا، آپ کس قبیلہ سے تعلق رکھتے ہیں؟ جناب ابو طالب نے کہا، میں قریش سے تعلق رکھتا ہوں اور قریش کی شاخ بنی ہاشم سے ہوں۔ مورخین لکھتے ہیں، جب اس عابد نے جناب ابو طالب کی بات سنی تو اپنی نشست سے اٹھا اور آپ کے ہاتھ چوم لیے اور کہا، اللہ عز و جل نے میری دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا اور مجھے حرم پاک کے خادم سے ملا دیا۔ پھر اس عابد نے آپ سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ جناب ابو طالب نے کہا، میرا نام ابو طالب ہے۔ اس عابد نے کہا، آپ کے باپ کا نام کیا ہے؟ جناب ابو طالب نے کہا، میرے باپ کا نام عبد المطلب ہے۔ اس عابد نے جب جناب عبد المطلب کا نام سنا تو کہنے لگے، میں نے الہامی کتب میں پڑھا ہے کہ جناب عبد المطلب کے 2 پوتے ہوں گے اور ان کا ایک پوتا رسول وقت ہوگا جس کا باپ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے اور ان کا دوسرا پوتا ولی اللہ ہوگا اور اس کے باپ کا نام ابو طالب ہوگا۔ جب اس رسول کی ظہری عمر 30 برس ہوگی تو اس وقت اس ولی کی پیدائش ہوگی۔ پھر اس عابد نے جناب ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، کیا رسول وقت کا ظہور ہو چکا ہے؟ جناب ابو طالب نے کہا، مجھے اس کے متعلق کچھ علم نہیں، البتہ میرے بھائی عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو وصال فرما چکے ہیں، ان کا ایک فرزند ہے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور اس وقت وہ 29 برس کا ہے۔ اس عابد نے جب جناب ابو طالب کی بات سنی تو کہا، آپ جب واپس لوٹیں تو انہیں میرا سلام کہیے اور ان سے کہیے گا کہ میں انہیں دوست رکھتا ہوں، اور پھر جب رسول وقت اس دنیا سے ظہری پردہ فرمائیں گے تو اس وقت آپ کے بیٹے کی ولایت کا ظہور ہوگا۔ جناب ابو طالب نے کہا، میں تمہاری باتوں کو درست کیسے جان سکتا ہوں جب کہ میں تمہیں نہیں جانتا؟ اس عابد نے کہا، میں آپ کے لیے کیا کروں جس سے آپ کو علم ہو کہ میری بات سچ ہے؟ جناب ابو طالب نے ارد گرد نگاہ دوڑائی تو انہیں ایک خشک درخت دکھائی دیا۔
جناب ابو طالب نے اس درخت کی جانب اشارہ کیا اور کہا آپ کو علم ہو کہ میری بات سچ ہے۔ جناب ابو طالب نے ارد گرد نگاہ دوڑائی تو انہیں ایک خشک درخت دکھائی دیا۔ جناب ابو طالب نے اس درخت کی جانب اشارہ کیا اور فرمایا کہ مجھے اس خشک درخت سے تازہ انار چاہیے۔ اس عابد نے بارگاہ الہی میں یوں دعا کی، الہی میں تیرے رسول اور تیرے ولی کی منقبت بیان کی ہے تو مجھے اپنے رسول اور ولی کے صدقہ سے تازہ انار عطا فرما دے۔ اس عابد نے جیسے ہی یہ دعا مانگی وہ خشک درخت اسی وقت ہرا بھرا ہو گیا اور پھر اس عابد نے ہاتھ بڑھا کر اس سے تازہ انار اتارے اور انہیں دے دیے۔